اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک سوال جو اکثر مؤمنین ہم سے پوچھا کرتے ہیں، اور وہ سوال ہے شادی بیاہ سے متعلق استخارے سے، اور اکثر مؤمنین رابطہ کرتے ہیں کہ شادی کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ مناسب یہ سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ کلمات آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائیں اپنے تجربات کی روشنی میں، چونکہ ہم نے اکثر معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں اور مسائل میں استخارہ کرتے ہیں۔ اگر استخارے کا نتیجہ ان کی مراد کے مطابق نکل آئے تو خوشحال ہوتے ہیں، اور اگر استخارہ اچھا آ جائے اور نتیجہ کام کا برا نکلے تو وہ پھر اس کام کے تمام تر نتائج کو خداوند متعال پر ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کیا تھا، اللہ نے ہمارے لیے یہ برا نصیب لکھ دیا، یہ برا جو ہے وہ چاہا اللہ نے ہمارے لیے، یا استخارے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ آفات ہماری زندگی میں آ گئیں، یہ مصیبتیں آ گئیں، یا اس قسم کے مسائل مشاہدہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس باب میں جو بطور واضح اکثر علماء کہتے ہیں کہ انسان کو استخارہ اس وقت کرنا چاہیے جب انسان کسی بھی کام کے انجام دینے یا انجام نہ دینے کے بارے میں تردید میں شکار ہو، یعنی انسان مردد ہو، اسے معلوم نہ پڑ رہا ہو کہ اس نے اس کام کو انجام دینا ہے یا انجام نہیں دینا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب ایسے میں کہا جاتا ہے کہ اسے استخارہ کر لینا چاہیے، لیکن توجہ ہونی چاہیے کہ استخارہ اور ہے، تفعل اور ہے، یہاں بات استخارے کی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اکثر علماء استخارہ کرنے سے پہلے جو مشورہ دیتے ہیں طرف مقابل کو جو استخارہ کروانے کے لیے آتا ہے، اور بطور خاص شادی بیاہ کے مسائل میں جو بات تجویز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے تمام زوایا کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لے، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے اچھی طرح سے اس کے بارے میں چھان بین کر لے، ماہر افراد سے مشورہ کر لے۔ اب اس نے چھان بین بھی کر لی ہے، ماہر افراد سے مشورہ بھی کر لیا ہے، اور اب اس تمام تر مراحل کو گزارنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا، تو اب ایسے میں کہتے ہیں کہ وہ استخارہ کر لے۔ کیوں؟ چونکہ استخارہ بھی در حقیقت مشورے کا نام ہے، یعنی استخارے کا دوسرا نام استشارہ ہے، یعنی انسان مشورہ کرے۔ کس سے مشورہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالی سے، یعنی اس کام کو انجام دینا میرے حق میں مفید ہے، یہ میرے حق میں مفید نہیں ہے۔ انسان تمام تحقیق کرنے کے بعد، تمام مشورہ لینے کے بعد، ماہرین کی رائے دریافت کرنے کے بعد اب اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تو یہ انسان اللہ سے مشورہ لے لیتا ہے کہ میری اس کام میں مصلحت ہے تو میں اس کو انجام دیتا ہوں، اور اگر مصلحت نہیں ہے تو اسے ترک کر دیتا ہوں۔ بس انسان جب بھی کسی کام کو انجام دینا چاہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ماہرین کی رائے کو دریافت کرے، مشورہ کرے۔ وہ افراد جو اس کام میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایسے افراد سے مشورہ لے، نتیجہ نہ نکلے، انسان کسی نتیجے تک نہ پہنچے تو پھر اللہ سے مشورہ کرے۔ اب جب اس نے اللہ سے مشورہ کر لیا تو کیا اب استخارے پر عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ استخارے پر عمل کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن انسان کو اس استخارے کی مخالفت کا بھی فقہا مشورہ نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ دوسری طرف فقہا کہتے ہیں کہ استخارے پر عمل کرنا اخلاقی اعتبار سے واجب ہے، یعنی وجوب اخلاقی رکھتا ہے، اور اگر استخارے کی مخالفت
خداوند متعال کی مخالفت کا نتیجہ بنے یا خداوند متعال کی اہانت کا باعث بنے، تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں فقہا کہ یہ گناہ ہے، انسان استخارے کے نتیجے کی پھر مخالفت نہ کرے۔ اور بعض اساتید سے تو ہم نے اس حد تک بھی اس مسئلے کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ استخارے کی مخالفت کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اب تردید کا شکار ہے، اور تردید کی صورت میں وہ اللہ سے مشورہ لے رہا ہے۔ اب وہ کام اچھا آیا یا برا آیا، اس نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، اب اللہ کے مشورے پر اسے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جب استخارہ کروا لیا اور جو اللہ نے اسے مشورہ دیا، انسان اللہ کے مشورے کے مقابل میں اپنی رائے قائم کرے تو گویا کہ وہ خود کو خداوند متعال کی رائے کے مقابل صاحب رائے قرار دے رہا ہے۔ اگر انسان نے خود ہی رائے دینا تھی تو استخارے سے پہلے اپنی رائے قائم کر لیتا۔ اب خدا کی مشورت لینے کے بعد انسان قد علم کرے اور خود اپنی رائے قائم کرے تو یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ منتہا اس شرک کو علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ شرک خفی کا ایک مصداق ہے، لہٰذا انسان اس استخارے کی مخالفت نہ کرے اور اس پر عمل کرے۔ لہٰذا اب اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ اکثر لوگ شادی بیاہ کے مسائل میں استخارے کے بارے میں ہم سے مشورہ لیتے ہیں، اور ہم انہیں یہی تجویز کرتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں، آپ ماہرین سے مشورہ لیں، اپنے عرفی تقاضوں کو پورا کریں۔ جو معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے عزیز و اقارب میں جو رسومات رائج ہیں، جو معاشرے میں رسومات رائج ہیں، آپ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ کو اس شادی کے کام میں یا اس مورد میں مثبت جواب دینا ہے یا انکار کرنا ہے۔ یہ آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں جن اصولوں کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنا ہے۔ چونکہ انسان جن اصولوں کو اپنی زندگی میں معیار قرار دیتا ہے، یہ لازمی امر نہیں ہے کہ خداوند متعال بھی استخارے کے نتیجے میں انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے لیے کسی جواب کو تجویز کرے۔ لہٰذا انسان کی رائے شادی بیاہ کے مسائل میں یا معاشرتی مسائل میں مختلف ہوتی ہے اس تجویز اور رائے سے جسے خداوند متعال نے مد نظر رکھا ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر استخارے کا تقاضا کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے۔ استخارہ اچھا نہیں آتا، لیکن وہ مخالفت کرتا ہے اور اس کام کو انجام دیتا ہے۔ نتیجے میں اسے بہت پروفٹ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اور آ کر شکوہ کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں استخارے کے لیے حاضر ہوا تھا، استخارہ اچھا نہیں آیا، تو اب مجھے اس کا نتیجہ تو بہت اچھا ملا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ نے استخارہ کیا، لیکن یہ بھی بتائیں کہ فلاں مقام پر آپ صبح کی نماز ادا نہیں کر سکے، کیا یہ درست ہے؟ کہا ہاں درست ہے، نماز ادا نہیں کر سکا۔ تو کہا استخارہ اسی نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے برا آیا تھا، پس تجارت کے مسائل میں وہ کام بالکل درست تھا، لیکن چونکہ عبادتی مسائل میں وہ کام درست نہیں تھا، اس لیے استخارہ برا آیا، جبکہ استخارہ کروانے والے شخص کی اصلاً توجہ عبادتی امور کی طرف نہیں تھی۔ لہٰذا شادی بیاہ کے مسائل میں انسان استخارہ کرتا ہے، ممکن ہے وہ فرد جس سے انسان شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ ممکن ہے حقوق اللہ کو درست انداز میں انجام نہ دیتا ہو، نماز میں سستی کرتا ہو، ممکن ہے معاشرے میں اس کا نشست و برخاست خدا کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز کہ جسے خداوند متعال نے معیار قرار دیا ہے لیکن انسان معاشرتی زندگی میں اسے اپنے لیے معیار قرار نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا انسان شادی بیاہ کے مسائل میں ان امور کو مد نظر رکھے کہ جن امور کو مد نظر رکھ کے وہ کسی بھی رشتے میں مثبت جواب دیتا ہے یا منفی جواب دیتا ہے۔ یہاں اپنی گفتگو کو کسی واقعے سے خالی نہ کرتے ہوئے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید سے ایک استخارہ کر دیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ استخارہ کرتے ہیں اور استخارہ اچھا آتا ہے۔
اسے کہتے ہیں کہ آپ کا استخارہ اچھا ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے اور اس استخارے کی بنیاد پر شادی کر لیتا ہے۔ شادی کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد وہ آتا ہے مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے استخارہ کیا اور وہ اچھا آیا، میں اس بحاف پر جا کر شادی کر لی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری زوجہ رات کو سوتے ہوئے بستر پر پیشاب کر دیتی ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ استخارہ اچھا آیا جبکہ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے استخارہ کروانے سے پہلے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے شادی کے مسئلے سے متعلق استخارہ کروایا ہے، چونکہ جو میں نے آیت نکالی تھی اس آیت میں واضح طور پر یہ تھا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ استخارہ چونکہ جنت سے متعلق تھا، انہار جنت سے متعلق تھا، اس میں حسن پایا جاتا تھا۔ میں نے آپ سے درست کہا کہ استخارہ اچھا تھا، لیکن اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ یہ استخارہ شادی سے متعلق ہے تو استخارے میں تو واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ وہاں پانی کا ذکر ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس خاتون میں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ یہ شادی نہ کریں۔ تو آپ مجھے استخارے کی نیت سے پہلے باخبر کر دیتے تاکہ میں آیت کی قراءت کے بعد اسی مسئلے سے متعلق آپ کو استخارہ تجویز کرتا کہ یہ استخارہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ بس استخارہ اچھا تھا لیکن شادی سے متعلق اچھا نہیں تھا۔ تو پہلا مشورہ مومنین کو بندہ حقیر یہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے عرفی تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ استخارہ ایک بہت ہائی لیول کی سٹیج ہے کہ جو ہر انسان اس سٹیج پر فائز نہیں ہوتا۔ وہ انسان جو اپنی زندگی کے تمام امور کو خداوند متعال کی منشا کے مطابق، خداوند متعال کی رضا کے مطابق انجام دیتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر کام میں چونکہ استخارہ کرتا ہے تو اس زواج اور شادی بیاہ کے مسائل میں بھی وہ استخارہ کرے، اور پھر استخارے کا جو نتیجہ بھی نکلے اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، ولو اس کو اس نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہو جائے۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عمل کریں ولو قتلو، ولو آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کو قتل ہونا پڑے۔ لہٰذا استخارے کو کرنے سے پہلے وہ شخص جو آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہے اسے اپنی نیت سے بھی باخبر کر دیا کریں کہ میں نے فلاں مقصد کے لیے استخارہ کروانا ہے، آپ اس بارے میں مجھے کیا تجویز کرتے ہیں، استخارہ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ اور اب اگر وہ استخارہ نکال کر دیتے ہیں آپ کو تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اس استخارے پر عمل کریں۔ پھر بس اوقات لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا، استخارہ بھی کروا لیا، اب استخارہ اچھا نہیں آیا، اب آپ کوئی دوسرا راستہ بتائیں، دوبارہ ہمیں استخارہ کر دیں۔ بھئی اگر آپ نے بار بار استخارہ کروانا ہے اور اپنی مراد کے مطابق نتیجہ بھی استخارے سے اخذ کرنا ہے تو پھر استخارہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو آپ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ بس خداوند متعال سے ان مسائل میں انسان کو مزاح نہیں کرنی چاہیے۔ استخارہ کیا ہے تو اس پر عمل کریں، اور جن مسائل میں آپ عمل نہیں کرنا چاہتے ان میں آپ کو استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور استخارہ اس مرحلے میں انسان کے لیے ہے، عادی انسانوں کے لیے جو حیرت میں مبتلا ہیں اور حیرت سے خود کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، لہٰذا استخارہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو حیرت میں مبتلا ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کر لی ہے، جستجو کر لی ہے، چھان بین کر لی ہے، ماہرین سے رائے بھی دریافت کر لی ہے، اب ان کو چاہیے کہ اس رائے کے مطابق عمل کریں۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام تر تقصیرات سے درگزر فرمائے، خداوند متعال ہمیں سیدھے راستے کے انتخاب میں، صراط المستقیم کے انتخاب میں خداوند متعال ہماری مدد کرے، ہماری رہنمائی کرے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔